عنایت اللہ بھٹی ولد کرم دین بھٹی ولد پیر بخش بھٹی، بوٹا بی بی زوجہ کریم دین بھٹی، کرم دین بھٹی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسکوا رزقا بل لجوا فی عتو ونفور. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ سورہ ملک کی تیسری اور آخری مجلس ہے، اور یہ انشاءاللہ 21 سے لے کے 30ویں آیت تک پڑھی جائے گی اس میں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی پہ آج کی مجلس پہ سورہ ملک کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اگلی بار سے انشاءاللہ سورہ یاسین شروع کی جائے گی. الہی آمین. تو جو میں نے پہلے جو 21ویں آیت کی جو تلاوت کری ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: امن ھذا الذی، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسکا رزقا بل لجوا فی عتو ونفور. کون ہے جو کہ تم کو رزق دے دے جبکہ وہ اس کو روک لے، جبکہ خدا اس کو روک لے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں مبتلا ہیں. خدا بندہ عالم رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور یہ لوگ کھاتے اس کا ہے لیکن اسی سے سرکشی و نفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کھاتے اس کا ہے لیکن اسی سے سرکشی و نفرت کرتے ہیں. رزق ہر چیز ہے، رزق کھانا پینا رزق ہے، قرآن حکیم رزق ہے، یہ بھی رزق ہے نا. پڑھتے قرآن اس کا ہے لیکن اس کے ولیوں سے ہی نفرت کرتے ہیں. یہ بھی تو نفرت، یہ بھی تو سرکشی ہے. پڑھ خدا کا قرآن رہا ہے، پڑھ خدا کا قرآن رہا ہے لیکن خدا کے بھیجے کی سے سرکشی و نفرت کر رہا ہے. رزق ہر چیز رزق ہے نا. کھانا پینا علم ہر چیز رزق ہے. قرآن میں ہے کہ یہ لوگ خدا کا رزق اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہوں. آپ دیکھیے کبھی کافر کو کھانا کھاتے دیکھا آپ نے؟ کبھی برگر کھاتے دیکھا آپ نے؟ اس کو ایسا کھاتا ہے جیسے حیوان کھاتا ہے. ایک مومن کو کھانا کھاتے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن کر کے بیٹھتا ہے، اس کے چہرے سے نور ظاہر ہو جاتا ہے، خدا کی معرفت اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. ایک مومن جب رزق کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ عبادت میں عبادت کر رہا ہے. کھانا بڑی عبادت ہے، خدا بند عالم کی بڑی عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن کرے جب بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، اور جب شکر کرتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. افمن یمشی مقبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس کے بعد کیا آیا تھا؟ بھلا جو شخص منہ کے بل چل رہا ہے وہ ہدایت پہ، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر سیدھی راہ پہ چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو بات کہی. ایک وہ کافر جو کہ منہ کے بل زمین پہ چلتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دین کے راستے پہ چلنا کیسے، تو وہ اس طرح چلتا ہے جیسے کوئی منہ کے بل چل رہا ہو. اب آپ سوچ لیں منہ کے بل انسان کیسے چلتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا، ٹیڑھا آڑا چلے گا، گر جائے گا. ہر وقت پریشان
اور گناہوں میں مبتلا اور اندھیرے میں. منافق کی یہی تو مثال ہے. جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ سیدھا چلتا ہے, اس کو آسانی رہتی ہے, اس کو آسانی رہتی چلنے میں. ایک سیدھا کھڑا ہو کے جو چلے گا سیدھے راہ پہ وہ آسانی سے چلے گا. مومن کی زندگی کو اللہ نے آسان بنایا ہے دنیا میں. آپ مومن کو دیکھیں, بھلے ہی ظاہرانہ کتنی مشکل دیکھیں گے, ہمیشہ اطمینان سے چلے گا. اہل بیت کو مانو گے شریعت آسان ہو جائے گی, مشکلوں میں پڑتے نہیں پھرو گے. اگر اہل بیت کو چھوڑا تو شریعت اتنی مشکل ہو جائے گی کہ 3 طلاق میں شادی غائب. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت پہ چلیں. اس کے اندر دونوں باتیں ہیں. سیدھے راستے پہ وہ ہے جس نے قرآن حکیم کو قبول کرا, سیدھے راستے پہ وہ جس نے کہ آل محمد کی ولایت کو قبول کرا, ورنہ مشکلیں آ جاتی ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد. قل هو الذی انشاکم وجعلناکم سمعا وابصارا افئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ اکبر. یہ آیت آگے چلی. کہو کہ وہ کون ہے؟ قل هو الذی, کہو کہ وہ جس نے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون, لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو. یہ شکر جب شروع ہوتا ہے جب چیزیں چلے جاتی ہیں انسان کے پاس, جب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک آ گیا, اس میں اللہ نے کہا جس نے دل بنا, ہارٹ اٹیک آ گیا, اللہ یاد آنا شروع ہو گیا. جب تک ہارٹ اٹیک نہیں آیا خدا غائب. یہی تو مصیبت ہے ہماری. کان میں خرابی آ گئی, آنکھ میں خرابی آ گئی, پریشان ہے. جب تک ہے, جب تک خدا وہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا, قل هو الذی انشأکم وجعلکم سمعا ابصارا افئدہ. میں نے بنایا یہ سب چیزیں. قلیلا ما تشکرون. آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ کارڈیالسٹ ہیں. سوچ لیا ہم کارڈیالسٹ بن گئے تو دین سے خارج ہو جائیں ہم, کیوں؟ ہم بہت بڑے آدمی ہیں. یہ مصیبت ہے نا دنیا کی. زکات نہیں دیں گے, خمس نہیں دیں گے, مسجد نہیں آئیں گے. کیا بھائی ہم بڑے ڈاکٹر ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ نے خود نے دل بنایا ہے بھائی, خدا کو تو مانو. درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آیت کی جو تفسیر ہے نا, کہو کہ وہ جس نے کہ تم کو بنایا. قل هو الذی انشأکم, جو انشا ہے وہ ہے جس نے تم کو بنایا. قل هو الذی انشأکم, کہو کہ وہ جس نے تمہیں بنایا. پہلے انشأکم ہو, پھر کہا جعل لکم سمع وابصارا افئدہ. تو دو چیزیں ہیں اس میں, دو حصے. پہلے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے, پھر کیا کہا کہ میں نے تمہیں انشأکم وجعل لکم سمع وابصارا. پھر کہا کہ پھر 3 چیزیں بتائی. میں نے تمہارا کان بنائے, میں سماعت بنائی, میں نے تمہارے آنکھیں بنائی اور تمہارا دل بنایا. قلیلا ما تشکرون, لیکن تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو. قلیلا, تھوڑا سا شکر کرتے ہو بس تم. شکر کرنے والا کون تھا؟ شکر کرنے والا میرا مولا امام حسین تھا, جس نے کہ دعائے عرفات میں شکر ادا کیا ہے. مولا نے شکر ادا کرا ہے اعضاؤں کو بنانے کا. اس کا ترجمہ میں نے تھوڑا مفاتی میں اردو میں دیکھا. اردو بڑی گاڑی دکھی مجھے. آج کل گاڑی اردو کا زمانہ نہیں ہے, صحیح بات تو ہے نا. اگر گاڑی اردو پڑھنے بیٹھ گیا تو 90% کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کل زمانہ ہے انگلش کا, تو میں انگلش میں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام خدا بندے کی تعریف کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حوالہ دیکھیں, the lines imprinted on my forehead. اس کا ذکر کر رہے ہیں, میرے پہرے پہ جو یہ جو امپرنٹ ہے on my forehead. The open hollow track for the breath of life. The supple but strong nasal cavities of the nose. قلیلا ما تشکرون. یہ گروپ ہے, یہ امام ہے جو کہ شکر ادا کر رہے ہیں خدا بند عالم کا. The vibration of eardrums for the hearing, and that which thou join and fit therewith. 2 active lips, nimble movement of the tongue, uttering words, a seat and a palate inside the mouth and jaws, growth of the teeth, the passage for eating and drinking, carrier laden with nerves and sinews inside of the skull, tube for swallowing,
held fast by the connective tissue of the back, support and surrounds the clock of the chest, holding the great artery and the vital veins, the pericardium of the heart, fissures and ritules of the liver, the cervical rib cage on both sides. یہ امام کا ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اس کو کہتے ہیں شکر ادا کرنا اللہ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا شرف ائمہ طاہرین کو ہے. جس طریقے سے انہوں نے خدا کے بنائے ہوئے اعضاء کا ذکر کرا, درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد قل هو الذی جعل لکم فی الارض والیہ تحشرون. کہو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کے اوپر پیدا کرا اور اسی کی طرف تم ہو کے جمع ہو کے جاؤ گے. یہ زمین سے ہم کو محبت ہونا چاہیے, اس لیے ابو تراب سے محبت کریں آپ, ابو ترابی ہو جائیں آپ. یہ زمین سے جو محبت بہت ضروری ہے. خدا بند عالم نے زمین کا ہمیشہ واسطہ دیا ہے کہ وہ جس نے کہو کہ وہ جس نے تمہیں زمین کے اوپر پیدا کرا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کے جاؤ گے. ہم کو مٹی سے اللہ نے بنایا اور اسی لیے ہم مٹی پہ سجدہ بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم سجدے کا لے کے گھومتے کیوں پھرتے ہو؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مٹی سے جتنا عشق ہوگا اتنی روحانیت میں برکت آئے گی, کیونکہ اس خاکی زمین کو خاک میں جانا ہے. خاکی بدن کو خاکی زمین کی عادت ہو جانا چاہیے. ایک مومن وہ ہے کہ جو زمین کو دیکھے تو کہے میں تجھ میں ضرور آنے والا ہوں, اور اپنے آپ کو روحانی طور پر کمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دے کہ مجھے اس میں دفن ہونا. اس لیے سجدہ کا بہت ضروری ہے. آپ سجدہ کا کر سکتے ہیں ہر چیز پہ جو الاؤڈ ہے, لیکن جو زمین کی جو برکت ہے وہ الگ ہے, کیونکہ اس کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے. قرآن کی آیت ظاہر ہے, ذرکم فی الارض والیہ تحشرون. اس ارض کی عزت انسان کرے اور ہمیشہ چپکے چپکے گفتگو کرے کہ مجھے اس میں جانا ہے. اللہم صلی علی محمد. اس کی آگے آیا چلتی یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, اور پوچھتے ہیں کہ جو تم نے وعدہ کرا ہے وہ کب آنے والا ہے اگر تم سچے ہو تو. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. کہہ دو کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں, نذیر مبین. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کو صرف ہمیشہ رحمت العالمین سمجھتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ارے ہے رحمت العالمین, لیکن یہاں کیا کہا ہے انما انا نذیر مبین, میں کھلا ڈرانے والا ہوں. رسول اللہ کو ایک پیکیج میں نہیں رکھتے آپ. انما انا نذیر مبین, میں کھلا ڈرانے والا ہوں. رسول اکرم کھلے ڈرانے والے تھے. جانے کے پہلے انہوں نے مکہ میں جمع کرا بنی ہاشم کو, اور کہا بنی ہاشم میں نے اپنا پیغام دے دیا ہے, قیامت دن تم گواہ رہنا, میں نے اپنا پیغام دے دیا, تمہارا عمل تمہارے ساتھ, میرا عمل میرے ساتھ. انما انا نذیر مبین, یہ رسول اکرم ہے نذیر مبین. ہم نے صرف ایک ہی بات کہہ دی رحمت اللہ علیہ. ارے رحمت میں یہ نذیر بھی ہیں, یہ رحمت العالمین میں نذیر بھی ہیں. انہوں نے ڈرایا, یہ ان کی رحمت ہے. ڈرا کے چلے گئے, رحمت ہے کہ خدا جبار کے سامنے جائے تو تیار ہو گئے جائیں, یہ ان کی رحمت ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور وہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو تو وعدہ کب آنے والا. وہ یقولون متى وعدہ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو بتا یہ وعدہ کب آنے والا ہے. اس دنیا کی ہی تو پریشانی ہے. دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے ایتھس کہ تم بتاؤ کہ وعدہ کب آنے والا ہے. آپ ہر حدیث سے پوچھنا بھی, آپ وہ بولا وہ کہے گا آپ سے, آپ حدیث کی وجہ سے بات کریں کہ تم بلیو کرو اللہ پہ اور قیامت آنے والی ہو. وہ پہلی بات پلٹ کے بولے گا کب آنے والا, لے کے آؤ.
آپ ایتھی سے پوچھا, بولے یار تم سچ ہو تو جلدی بتاؤ یہ کب آنے والا. آج پوچھنا جا کسی سے. یہ جو حرکت جو ایتھیسٹ کرتے ہیں نا کہ بتاؤ کب آنے والا, یہ حرکت شروع سے ہے. یہ حرکت انسان کی شروع, یہ ابھی اتنے اسمارٹ نہیں بنے, شروع سے ہی لوگ اتنے اسمارٹ ہیں کہ تم سچ ہو تو بتاؤ بعد کب آنے والا ہے. تو کیا جواب دیا, کہہ دو کہ اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے. میرا کام تو تمہیں کھول کے ڈرا دینا ہے, میرا کام تو تمہیں کھول کے ڈرا دینا ہے. تفسیر میں یہ ہے کہ دو طرح کے غیب کے علم ہوتے ہیں, دو طرح کے غیب کے علم ہوتے ہیں. اس تفسیر میں بیان ہے, ایک غیب کا علم جو خدا چاہتا ہے اپنے منتخب بندوں کو دے دیتا ہے, جیسے رسول اکرم ہوئے, ائمہ طاہرین ہوئے, پیغمبران ہوئے, ان کو ایک حصہ غیب کا دے دیتا ہے, دوسرا حصہ اپنے پاس خدا خود رکھتا ہے. اس میں سے قیامت کا علم وہ ہے جو رسول کو بھی نہیں معلوم ہے. رسولوں کو قیامت کا علم نہیں معلوم, سے خدا کو معلوم ہے. قیامت ہے اسی چیز کے انسان ڈرے کہ جس کا علم تھا خدا رسول کو نہیں معلوم ہے, تو آگے کی بات مالک یوم الدین کو ہی معلوم ہے. تو مالک یوم الدین سے قیامت الدین کے لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. درود پڑھنا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جب وہ اس کو نزدیک سے دیکھ لیں گے, جس کا وہ جلدی کر رہے تھے, جب وہ اس کو نزدیک سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. کہا جائے گا یہ وہی چیز کے لیے تم دعائیں کرا کرتے تھے, لے کے آؤ جلدی. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ساری دنیا جو جلدی کہہ رہی کہ لاؤ لاؤ لے کے آؤ عذاب دکھاؤ قیامت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے, تدعون دعا سے بنا ہے, دعا کرتے تھے لے کے آؤ لے کے آؤ. کہ جب وہ آ جائے گا, تم جب نزدیک سے دیکھ لو گے اس قیامت کو تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے لیے تم کہا کرتے تھے لے کے آؤ. تفسیر میں بیان ہے, اس کا ایک ڈیپ میننگ بھی ہے. تفسیر میں بیان ہے کہ چہرے کب بگڑتے ہیں. کہا کہ چہرے بگڑنے میں تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب حق علی حق فاطمہ کفار کو منافق کو بتایا جاتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ تفسیر میں بیان ہے آقا ایمانی کی. وہ آپ کر کے دیکھ لیں آج بھی آپ, کہ جو لوگ حق اہل بیت کو جھٹلاتے ہیں اگر اسے بیان کرو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ تفسیر میں بیان ہے. چہرے یہاں بھی بگڑیں گے, وہ چہرے وہاں بھی بگڑیں گے جب دیکھیں گے اہل بیت کا مقام. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اور ایتم قل ارأیتم ان اہلک لی اللہ ومن معی او رحیمہ فمن یجیر الکافرون من عذاب علیم. یہ بڑی گہری آیت ہے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ من معینا و رحیمہ فمن یجیر الکافرون من عذاب علیم. کہو تو بھلا دیکھو تو, اگر خدا مجھ پہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم کرے تو اس کے بعد کافروں کو عذاب سے کون نجات دے گا. اللہ اکبر. آپ نے اس آیت کا آپ لہجہ دیکھیں کہ رسول کہہ دو کہ دیکھو بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ پہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا مجھ پہ رحم کرے تو اس کے بعد تم کفار کو عذاب سے بچانے والا کون ہوگا. بڑی وزندار آیت ہے. اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جو کفار تھے وہ دعا کرتے تھے خدا سے کہ خدایا یہ جو آیا ہے معاذ اللہ جھوٹا, اس کو تو ہلاک کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے میری ہلاکت کی دعا مانگی اور میں ہلاک ہو گیا یا میرے ساتھی ہلاک ہو گئے
یا اللہ نے مجھ پر رحم کرا تو میں تو ہو جاؤں گا، تم کو کون بچائے گا عذاب سے؟ تم کو میرے بعد کون عذاب سے بچائے گا؟ تو تفسیر میں بیان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کفار دعا کرتے تھے تو اللہ نے جواب دیا، دوسرا یہ بیان ہے کہ در حقیقت دین خدا کے خوف اور رضامندی کی بیچ کی چیز ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اگر رسول پہ یا ان کے ساتھیوں پر اللہ نے ہلاک کرا یا ان پر رحم کرا، خدا کے ذمہ ہے۔ لیکن تفسیر میں بیان ہے، تفسیر ایمانی میں، کہ جو پہلی جو کہ تفسیر ہے وہ زیادہ صحیح ہے، جو میں نے بیان کری کہ کفار لوگ دعا کرتے تھے، اس کا جواب ہے۔ دوسری جو میں نے بیان کری کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف اور رجا، خوف اور رضا، یہ تفسیر اتنی آتھینٹک نہیں ہے رسول کے بارے میں جتنی کہ پہلی جو میں نے بیان کری، جس کا جواب اللہ نے دیا کہ رسول کے لیے لوگ دعا کرتے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ ایک درود پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ہلاکت کی دعا رسول کی لوگ تب بھی کرتے تھے، اور آج بھی جو کہ 12ویں کی منکر ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ کیا کوئی 1150 سال زندہ رہ سکتا ہے؟ ان کا تو انتقال ہو گیا ہوگا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے کوئی شخص جو 1100 سال پہلے پیدا ہوا اور وہ امام کی ہلاکت کی دعائیں یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ تو ہو گئے ختم، وہ تو خدا ظاہر کرے گا جب امام آئیں گے کہ جو ان کی جو بغض ہیں اور کینے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا۔ اور اسی بغض اور کینے کی وجہ سے امام حسین کو بھی شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت اتنی خدا کی رحمانیت کی دلیل ہے رسول اکرم کے لیے، رسول کے ساتھیوں کے لیے اور ائمہ کے پیروکاروں کے لیے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دو کہ جو رحمان ہے اسی پر ہم ایمان لائے، وہ علیہ توکلنا، اور ہم اسی پر توکل رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا تھا کہ رسول تمہارے لیے دعا کرتے تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ نے جواب دیا۔ تو پہلی جو تفسیر تھی وہ زیادہ صحیح بیٹھتی ہے دوسری آیت کے زیر میں، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ، ہم کہہ دو کہ وہی رحمان ہے جس پہ ہم ایمان لائے، وہ علیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پہ توکل کرا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کو جلد معلوم پڑ جائے گا کہ گمراہی میں، کلی گمراہی میں کون ہے۔ درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَعَكُمْ غَوْرٌ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ ملک کی، اور اس کے بعد سورہ ملک کو ختم کریں گے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ پانی زمین کے نیچے چلے جائے تو کون ہے خدا کا سوا جو تم کو بہتا ہوا پانی لا دے؟ اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے اور اس پہ ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ اس آیت یہ آخری آیت ہے، کسی بھی سورے کی پہلی اور آخری آیتیں ایک عجیب سی ہوتی ہیں، یہ آخری آیت ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جو پانی جو زمین کے نیچے چلے جائے، اندر چلے جائے، تو کون ہے کہ تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لے آئے؟ اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے۔ تفسیر میں ایک ہے زمین کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو پینیٹریبل ہے، پورس، اور ایک حصہ نیچے اللہ نے سخت رکھا ہے چٹانوں کا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے بدن کی کاریگری کری ہے، جس طرح ہماری آنکھوں کی اور کانوں کی اور دل کی کاریگری کری ہے، اللہ نے اسی طرح سے زمین کی کاریگری کری ہے، پتوں کی کاریگری کری ہے۔ ہماری آنکھیں کمزور ہیں، ہماری عقل کمزور ہے، اللہ کی کاریگری ہر طرح دیکھیں۔
اس آیت میں اللہ نے کاریگری دکھائی ہے. دیکھو زمین کے دو حصے ہیں, ایک پورس حصہ ہے, ایک ٹف حصہ ہے. میں زمین کے پورس حصے میں پانی لاتا ہوں اور نیچے میں نے چٹانیں رکھی ہیں تاکہ پانی ٹھہرا رہے, تاکہ تم یہ جو پانی جو بہ رہا ہے اندر زمین کے اندر, اس سے تم کنواں بھی کھود لینا, اس میں سے نہریں بھی نکال لینا, اس سے سینچائی بھی کر لینا. لیکن اگر یہ چٹانیں نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, یہ زمین کا پانی نیچے چلے جاتا. یہ اللہ کی کاریگری اللہ نے چٹانیں رکھی تاکہ پانی نیچے نہیں چلے جائے. اور اگر یہ پوری زمین چٹان ہوتی تو پھر کیا ہوتا, اگر پوری زمین چٹان ہوتی تو پانی ٹھہرتا ہی نہیں, یہ زمین کا پانی بہ کے سیدھے سمندر میں چلے جاتا. یہ خدا کی کاریگری ہے کہ اوپر پورس رکھا اور نیچے چٹان رکھی اللہ نے. اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن حکیم میں کہ دیکھو اگر یہ پانی نیچے چلے جاتا, یعنی چٹانیں نہیں ہوتی, تو تمہارا پانی تم کھود کے کہاں سے لے کے آتے, یہ بہتا ہوا پانی تم کہاں سے لے کے آتے. اس کی تفسیر میں بڑا گہرا پن ہے. پانچویں امام نے فرمایا, درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں امام نے فرمایا کہ قرآن کے دو معنی ہیں, ایک ظاہری معنی, ایک باطنی معنی. اس کے اندر باطنی معنی یہ ہے کہ جو پانی, جو بہتا پانی کا اللہ نے ذکر کرا ہے وہ 12ویں امام کا ذکر ہے. درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ایک زمانہ جب آئے گا جب امام غیب میں چلے جائے گا تو لوگ سوچیں گے امام کیسے آئیں گے, تو کہا نہیں, جس طرح پانی کا تم ڈرتے ہو اندر چلے جائے گا, اسی طرح بہتا پانی جیسا آتا ہے امام اسی طرح واپس آئیں گے. درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہاں, یہ امام کی تشبیہ بہتے پانی سے. اگر بہتا پانی ہو تو انسان مر جائے. آج کل انسانی جو مر رہی ہے, جو آج بہتا پانی کی مثال زندگی اور حیات سے. آج ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ کب آئے گا 12واں, ہر مذہب والا سوچ رہا ہے کہ کب آئے گا, آخری والا کب آئے گا, ہر مذہب کا ذکر ہے 12ویں امام کا, کب آئے گا. آج ہر طرف آواز آ رہی ہے, کوئی ایسا لیڈر ہونا, ایسا ہونا جو ہم کو دکھائے سیدھا راستہ. آج ہر طرف یہ آواز آ رہی ہے, ہر مذہب میں یہ آواز آ رہی ہے. اسی لیے ہر مذہب نے سوچ کر یہ وہ پانی ہے امام زمان, وہ حیات انسان کے لیے جن کو اللہ لے کے آئے گا. درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا جو منہ کے بل چلتا ہے وہ ہدایت پہ, یا وہ جو سیدھا کھڑا ہوگا سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. اگر منہ کے بل چلنے والا آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھ لیں کہ جو بہکے ہوئے گمراہ لوگ تھے, منہ کے بل چڑھنے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کا پانی بن کرا. آج مسلمان اتنا گمراہ ہو گیا ہے, مسلمان کہتا ہے کہ 2 شہزادوں میں جنگ تھی, امام حسین کو یزید کو 2 شہزادے بتا دیا. ارے مسلمان یہ تو سوچتا کہ جو منہ کے بل چلتا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کا پانی بن کرتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں میں جنگ تھی. آج اسلام کو کیا ہو گیا ہے کہ جابر بادشاہوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. یہ جو جابر بادشاہ اور صدام جیسے کو لیڈر مانتے ہیں تو ان کے لیے تعجب نہ کرنا کہ وہ یزید کو بھی اچھا کہیں. یہ وہی بے کے قوم ہے جس نے کہ جابر بادشاہوں, آج کے جابر بادشاہوں کے خلاف کچھ نہیں بولتے, جو کہ مسلمانوں کا کھلے عام قتل کرتے ہیں. یہی وہ مسلمان ہے جو کہ کہتا ہے یزید بھی اپنی طرف کا ایک شہزادہ تھا. جس طرح اس زمانے میں گمراہ تھے آج بھی مسلمان گمراہ ہیں. اگر اہل بیت کو چھوڑ دو تو ایسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے. جو کہ آج کے جابر بادشاہوں کو بھی اچھا بولتے ہیں, ان کی عقلیں کام نہیں کرتی. انہوں نے امام حسین کو نہ پہچانا. اگر امام حسین کو پہچاننا ہوتا تھا پہلے ان کے فرزند کو پہچان لیتے, سید سجاد کو, جن کی دعائیں آج ویب سائٹ پہ موجود ہیں. سید سجاد کو پڑھتے تو کبھی ایسی جہالانہ بات نہ کرتے کہ امام حسین اور یزید 2 شہزادے تھے. یہ انسان کی عقل کی اور قلب کی گمراہی ہے. اہل بیت کو چھوڑو گے تو حق نہ ملے گا, صرف منہ کے بل چڑھتے رہو گے. امام حسین کو دیکھیں آپ, جو سیدھے راستے پہ چلتا ہوا اس طریقے سے چلتا ہے, جس نے امر بن معروف کرا, نہی عن منکر کرا, حق بات کہی اور ظلم سہے. جس طریقے سے امام حسین نے حق بات کہی اور ظلم سہے, کون مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس طرح سے سیدھے راستے پر کون چلا ہے کہ بے خوف ہو کر اس سیدھے راستے پر اپنے اس قافلے کو لے کے آ گئے. کہاں سے لے کے, مکے سے لے کے آئے تو کربلا تک آ گئے.
یہ بے خوف قافلہ جس طرح سے آیا ہے، امام نے بتایا کہ جو سیدھے راستے میں چلتا ہے وہ سارے خوف و خطر سے دور رہتا ہے، اور اس طریقے سے مولا کو ان ظالموں نے گھیرا اور اس طرح پریشان کرا کہ ان کے چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، ان کے پانی کو اہل بیت کا جو چشمہ جو جاری کرا تھا اس کو دبانا چاہتے تھے۔ اسی کی چال میں انہوں نے، ان ظالموں نے، ان منہ کے بل چلنے والوں نے ان کا پانی تک بند کر دیا اور پانی کو اس طرح بند کرا۔ ارے ظالموں نے بنی ہاشم کے بچوں کو پیاسا مار دیا، پیاسا مار دیا اس طریقے سے کہ سکینہ کہنے لگی ہائے الاتش، ارے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے سوچیں آپ، اے مسلمانوں آنکھ کھولو، ارے ننھے بچے، وہ گرمی اور وہ بچے، ان بچوں نے کیا قصور کرا تھا؟ اس میں بچے کہنے لگے ہائے پانی آ جائے، ہائے پانی آ جائے۔ ارے ابو الفضل پہ سلام ہو، ارے ابو الفضل آپ پہ سلام ہو، ابو الفضل آپ کہاں چلے؟ ارے کہاں چلے ابو الفضل؟ جواب آئے گا میں صرف پیاسے بچوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، آقا نے اپنا خون دے دیا۔ آقا کیوں خون دیا؟ کندھوں سے خون کیوں جاری ہوا؟ ارے بچوں کے پانی کے لیے۔ آقا ہم آپ پہ گریا کرتے، قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرنا ملک الملک کے سامنے۔ اللہ اکبر۔